مکمل ناول انا میں یہ شادی نہیں کر سکتا امی، آپ لوگوں نے یہ کیا کیا؟ چپ کر جاؤ نا خلف اولاد، سارے خاندان میں بدنام کرواؤ گے ہمیں، لوگ تھو تھو کریں گے، کون بہانے آئے گا تمہاری بہنوں کو، اور اگر تمہارے ابا نے سن لیا تو قیامت آ جائے گی۔ تو اس سب میں میرا کیا قصور؟ مجھے رفعت پسند ہے، آپ نے ستوت سے میرا رشتہ کر دیا۔ وہ رونے جیسا ہو گیا تھا، بے بسی ہی بے بسی تھی۔ اس کی محبت اس کے گھر میں بھابھی بن کر آ رہی تھی، اور اس کے بھائی کی محبت اس کی شریک حیات۔ لاکھ سر پٹکنے کے باوجود ماں باپ ان کی بات نہیں سمجھ رہے تھے۔ بقول ان کے وہ زبان دے چکے ہیں، تاریخ رکھی جا چکی ہے، کارڈ بٹ گئے ہیں۔ یہ سب انجانے میں ہوا۔ کامل اور عادل دونوں بھائی تھے، اپنے کزن کی شادی میں بارات حیدرآباد لے کر گئے اور وہیں دونوں اپنا دل چھوڑ آئے۔ کسی پل چین نہیں آتا تھا، کیا کریں؟ دونوں بھائی بہت قریب تھے ایک دوسرے کے۔ رازدار بھی اللہ نے ان کی سن لی۔ کزن شکیل بیمار پڑ گئے تو بھابھی کو میکے سے لانے کی ذمہ داری کامل کو سونپی گئی۔ وہ عادل کو بھی ساتھ لے گیا۔ یوں بھابھی کی بدولت ان کے دل کی مراد بر آئی اور دیدار یار نصیب ہوا۔ بھابھی کو رازدار بنا کر دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی محبوبہ کو چٹھی ارسال کی۔ وہاں سے بھی مثبت جواب ملا۔ یوں یہ سلسلہ بھابھی کی مہربانی سے آگے بڑھنے لگا اور کزن شکیل بھائی بھی بہت معاون ثابت ہوئے۔ اب اکثر بھابھی اپنے میکے دیور کے ساتھ جاتی، کبھی کوئی عادل تو کبھی کامل۔ تحفے تحائف کا اور خطوط کا سلسلہ بھی بھابھی کے نام پر جاری تھا۔ 2 سال تک یہ سلسلہ بڑا خوش اسلوبی سے چلتا رہا۔ جہاں ستوت اور رفعت نے انٹر کیا، ان کی شادی کے بارے میں سوچا جانے لگا۔ یہاں بھی بھابھی اور شکیل نے ان کا ساتھ دیا اور تائی کو رشتے کے لیے راضی کیا۔ سب کچھ ٹھیک تھا، خوش نصیبی سی ہی خوش نصیبی تھی، جسے چاہا وہ ان کی زندگی میں آ رہی۔ رشتہ پکا ہوا، تاریخ ہوئی، اور جب کارڈ چھپ کر بٹنے کے لیے آئے تو دنیا لٹ گئی۔ جو عادل کی نور نظر تھی، دل کا چین تھی، وہ کامل کے نام لکھتی گئی تھی، اور اسی طرح کامل کا دل اس کا قرار عادل کے نام۔ دونوں بھائیوں کی جان پہ بنائی تھی۔ بھابھی سے بات کی کہ یہ سب کیا مذاق ہے۔ وہ بھی ان کی بات سن کر حیران، کہنے لگی کیا غلط ہے اس میں؟ بڑی بہن بڑے بھائی کے لیے اور چھوٹی چھوٹے بھائی کے لیے؟ آسمان تو ان کے سر پر تب گرا جب انہیں پتہ چلا کہ بڑے کو چھوٹی اور چھوٹے کو بڑی سے عشق ہے۔ پر اب تو بھابھی بھی مجبوری ظاہر کر کے الگ ہٹ گئیں۔ نہ شکیل بھائی ساتھ دینے کے لیے تیار تھے۔ بقول ان کے اب جو ہو رہا ہے خاموشی سے قبول کر لو۔ دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں کی جان آنکھوں میں سمٹ آئی تھی۔ یہ سوچ کر ہی نہیں ایک ساتھ دونوں کے منہ سے نکلا۔ اب یہ مقدمہ فریاد کی صورت ماں باپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابا وہ تو سنتے ہی گالیوں پر اتر آئے کہ یہ شادی عاشقی معشوقی کا نتیجہ ہے۔ لاکھ منت سماجت کرنے پر، یہاں تک کہ کامل نے خودکشی کی دھمکی بھی دے ڈالی، پر کسی پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ابا بیٹی کا جنازہ اٹھانے کے لیے تیار تھے، پر اپنی عزت کا نہیں۔ یہی حال شکیل بھائی کا بھی تھا۔ وہاں لڑکیاں بھی پریشان، کیا کریں؟ وہ تو کسی سے فریاد بھی نہیں کر سکتی تھی۔ آخر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ شادی ہو گئی۔ شکیل نے دونوں بھائیوں کو بہت سمجھایا۔ عادل تو کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا، اٹھ کر چلا گیا۔ کامل نے البتہ بہت تحمل سے شکیل کی سنی اور سمجھی کہ اب ساری زندگی کا معاملہ ہے، آگے کی سوچو، کل کو بچے ہوں گے، کیا کرو گے، کس طرح پرورش کرو گے ان کی؟ بیوی کو عزت سے قبول کر لو اور پچھلی باتوں کو بھول اسی میں بھلائی ہے۔ شادی میں دونوں بھائیوں نے بڑی بے دلی سے حصہ لیا، یہ بات سب نے محسوس کی۔ کامل پھر بھی کچھ بہتر تھا۔ شادی ہوئی، جب دلہنوں کو ان کے کمرے میں پہنچایا گیا تو عادل آدھی رات تک دوستوں میں بیٹھا رہا۔ دوست بھی اسے چڑھا رہے تھے۔ بیوی کو لگام پہلے دن ہی ڈال دینی چاہیے تاکہ اپنی اوقات میں رہے۔ پیر کی جوتی پیروں میں ہی جچتی ہے۔ اور دوسری طرف کامل تھا، اس نے یہ وقت اپنی شریک حیات سے پچھلی باتوں کو بھول کر نئے سرے سے زندگی شروع کرنے کا وعدہ لیا اور اسے یقین دلایا کہ وہ خود بھی ہمیشہ اس کے ساتھ مخلص رہے گا، ہر قدم پر اس کا ساتھ دے گا۔ ستوت جو خود بھی بہت پریشان تھی، کامل کی باتیں سن کر اسے بہت حوصلہ ملا اور اس نے خود سے اور کامل سے وعدہ کیا کہ وہ اس رشتے کو پوری سچائی سے نبھائے گی۔ عادل نے پہلی رات بیوی کا استقبال طعنوں سے کیا۔ جب تک جاگتا رہا، رفعت سے یہی پوچھتا رہا کہ کبھی کامل نے اسے چھوا؟ کیا کیا راز و نیاز ہوتے تھے تم لوگوں کے درمیان؟ اور رفعت وہ تو یہ بھی نہ کہہ سکی کہ آپ کے ستوت سے بھی تو راز و نیاز ہوتے تھے۔ اس کے رونے پہ عادل نے اسے مشورہ دیا کہ اتنا غم ہے تو جاؤ، کامل کے کمرے میں چلی جاؤ اور ستوت کو یہاں بھیج دو۔ یہ سن کر رفعت کے آنسو تھم گئے۔ وہ حیرت سے عادل کو دیکھنے لگی، جو اپنی بات کہہ کر کسی سوچ میں پڑ گیا تھا، اور پھر فوراً ہی باہر نکل گیا۔ رفعت تو اب آنسو بھی نہیں بہا سکتی تھی۔ کامل آہستہ آہستہ ستوت سے باتوں میں مصروف تھا۔
اپنے مستقبل کے بارے میں۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ کامل نے دروازہ کھولا تو عادل اسے پرے دھکیل کر اندر آ گیا اور دروازہ بند کر کے کامل کو اپنی گھناؤنی سوچ کے بارے میں بتایا۔ جہاں کامل اس کی بات سن کر حیران تھا، وہیں ستوت بھی اپنے محبوب کے اس گھٹیا خیال پر شرمندہ ہو رہی تھی۔ کس سے شادی، کس سے محبت کی میں نے؟ کامل نے گریبان سے پکڑ کر عادل کو اپنے کمرے سے باہر نکالا اور باہر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کا ذہن معاف ہو گیا تھا۔ کیا کہا عادل نے؟ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ ادھر ستوت بھی ڈری سہمی اسے دیکھ رہی تھی کہ اب اس کی شامت آئی، پر کامل لائٹ آف کر کے خاموشی سے لیٹ گیا تھا۔ صبح عام رواج کے مطابق دونوں بہنیں ساس سسر کو سلام کرنے پہنچیں۔ کامل نے ستوت کو پردہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ وہ گھر میں گھونگھٹ نکال کر رہے گی۔ اسے یہی مناسب لگا تاکہ ستوت کا سامنا نہ ہو عادل سے۔ السلام علیکم۔ دونوں نے ساس سسر کو سلام کیا اور کامل ابا کے برابر میں بیٹھ گیا۔ اماں نے مہمانوں کی وجہ سے مربتاً جواب دیا اور ابا وہ تو یہ بھی نہیں کر سکے۔ چچی نے کامل سے ستوت کے پردے سے مطابق پوچھا تو کامل بولا، چچی مجھے پسند ہے۔ برابر میں بیٹھے ابا بڑبڑائے، کرتوت ایسے ہیں کہ منہ چھپانا پڑ رہا ہے، جو صرف کامل ہی سن سکا۔ عادل ابھی تک سو کر نہیں اٹھا تھا۔ اماں نے سدرا سے کہا، جا کر بھائی کو اٹھاؤ، سب کے ساتھ آ کر ناشتہ کرے۔ سدرا بھائی کے کمرے میں چلی گئی۔ وہاں ہر چیز بکھری پڑی تھی، ہر طرف کانچ کی ٹوٹی چوڑیاں اور سیج سے نوچے گئے پھولوں کی پتیاں عادل کے غصے کا پتہ دے رہی تھیں۔ سدرا نے دور سے ہی بھائی کو آواز دینا مناسب سمجھا کہ کہیں اس پر بھی عتاب نہ نازل ہو جائے۔ عادل بھائی، عادل بھائی، 2-3 بار آواز دینے پر عادل نے مندی مندی آنکھوں سے بہن کو دیکھا۔ اماں ناشتے پہ بلا رہی ہیں۔ عادل کہہ کر اسے جانے کا اشارہ کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد عادل بھی سب کے درمیان موجود تھا اور جب اس کی نظر پردے میں ستوت پر پڑی تو اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ ناگوار اس کے چہرے سے عیاں تھی، پر وہ کچھ کہنے کی پوزیشن میں نہیں تھا اور کامل نگاہیں نیچی رکھے بیٹھا تھا کہ کہیں غلطی سے اس کی نظر رفت پہ نہ پڑ جائے۔ ایک ہی والدین کی اولاد اور دونوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق۔ دوسری طرف عادل کی نظریں ستوت کا طواف کر رہی تھی۔ ولیمہ اور مہمانوں کے رخصت ہوتے ہی ابا اٹھتے بیٹھتے سب کو لعنت ملامت کرتے۔ اماں بھی ان کے عتاب کا نشانہ بنتی۔ ایسی بغیرت اور ناہنچار اولاد پیدا کی ہے تم نے شمیم بیگم۔ مجھے تو اب بیٹیوں کی فکر لگ گئی ہے، جانے یہ کس سے یارانے بنا کر بیٹھی ہے۔ 18 سالہ سدرا اور 17 سالہ صدف بھی باپ کے تند و تلخ جملوں کا شکار ہوتی اور ابا کو ان کا کالج جانا کھٹکنے لگا تھا۔ اماں کو ان کی کڑی نگرانی کا حکم تھا اور وہ دونوں بیٹیوں اور بہوؤں کو اٹھتے بیٹھتے گالیوں سے نوازا جاتا۔ کامل تو پھر بھی ستوت کا ساتھ دے رہا تھا، جبکہ عادل صبح کا نکلا آدھی رات کو گھر میں داخل ہوتا، جب سارا گھر سو رہا ہوتا اور صرف رفت اس کے ذہنی اور جسمانی ٹارچر کے لیے جاگ رہی ہوتی۔ اب تو عادل اس پر ہاتھ بھی اٹھانے لگا تھا، اس پر گھٹیا اور گھناؤنے الزام لگاتا کہ وہ پورا دن اپنے یار کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتی ہے۔ دونوں بہنیں صبح سے جو گھر کے کاموں میں مصروف ہوتی تو رات ہو جاتی۔ ساس سسر کے طعنے، نندوں کا رویہ بھی اچھا نہیں تھا۔ نام لے کر بلاتی ہیں ان کو، وہ بھی ابا کی غیر موجودگی میں۔ ابا کے سامنے تو ان کو دیکھنے کی ہمت ہی نہیں کرتی تھی اور دوسری طرف ابا جلد از جلد ان کے فرض سے جان چھڑانے کا سوچ رہے تھے۔ انہوں نے اماں کو اپنی تیاری مکمل رکھنے کا کہہ دیا تھا کہ جتنے پیسے چاہیے لے لو مجھ سے، پر تیاری مکمل رکھنا۔ اماں بیچاری یہ بھی نہ پوچھ سکیں کہ رشتہ کس نے دیا ہے۔ یوں ہی ایک دن ابا نے گھر میں کچھ مہمانوں کے آنے کا ذکر کیا اور خاص ہدایت دی کہ سب خیال رکھیں، کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے۔ اور شام کو وہ لوگ خاص مہمان آ پہنچے جن کا انتظار تھا۔ یہ خاندان کے ہی کچھ افراد تھے جو سدرا اور صدف کے رشتے کے سلسلے میں تشریف لائے تھے۔ ایک لڑکا 35 سال کا تھا جو سدرا کے لیے رشتہ آیا تھا اور دوسرا 22 سال کا۔ دونوں ہی کسی کارخانے میں معمولی ملازمت کرتے تھے۔ مہمان دونوں لڑکیوں کو پسند کر کے اور ان کے ہاتھ میں 100 کا نوٹ تھما کر چلے گئے۔ صرف کامل ہی تھا جس نے ہمت کی ابا سے بات کرنے کی۔ ابا یہ رشتہ مناسب نہیں۔ ابا گرج کر بولے، کیا کمی ہے اس میں، بتاؤ مجھے، یا بہنوں کو بھی اپنی لائن میں لگائے گا۔ مجھے اپنی عزت خاک میں نہیں ملانی، ورنہ زہر کھا کر مر جاتا ہوں، پھر کرتے رہنا اپنی مرضی۔ عادل، ابا کا ہم خیال تھا کہ عورت پر کبھی یقین نہیں کرنا چاہیے، وہ عزت کے لائق ہی نہیں۔ یوں بے قصور سدرا اور صدف ابا کی جہالت اور تنگ نظری کی بھینٹ چڑھ گئیں۔ ایک رات ستوت نے کامل سے کہا، مجھے کئی دنوں سے اپنی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، ہر وقت سر بھاری رہتا ہے اور چکر آنے لگتے ہیں۔ کامل بولا، صبر کرو، یہ سب گھر کے ماحول کی وجہ سے ہے،
میں کوشش میں لگا ہوا ہوں کسی طرح لاہور ٹرانسفر ہو جائے، زندگی میں کچھ سکون آئے۔ ستوت بھی یہ سن کر خوش ہو گئی۔ پھر اسے رفت کا خیال آیا تو ہونٹوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ کامل جو اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا پوچھ بیٹھا، کیا ہوا؟ ستوت سٹ پٹا کر، کچھ نہیں، میں بہت خوش ہوں اس بات سے، جہاں آپ کہیں گے میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ کامل تم اب بھی مجھ سے ڈرتی ہو؟ ستوت نہیں، رفت کا خیال آ گیا تھا۔ دعا کرو اللہ عادل کے دل کو ان کے لیے نرم کر دے، آمین۔ صبح حسب معمول دونوں بہنیں ناشتہ بنانے میں مصروف تھیں کہ اچانک ستوت چکرا کر گر پڑی۔ کامل نے بھاگ کر اسے اٹھایا۔ عادل بھی اس کے ساتھ ہی اٹھا تھا، پر ابا نے پیر اس کے آگے اڑا کر اسے جانے سے روکا۔ وہ غصے میں گھر سے باہر چلا گیا۔ اب ابا کی توپوں کا رخ کامل کی طرف تھا، جو ستوت کو اٹھا کر کمرے میں لٹا آیا تھا۔ ڈوب مرو چلو بھر پانی میں، ماں اور بہنوں کے سامنے یہ چونچلے بازی کرتے شرم نہ آئی تجھے؟ کامل ہکلایا۔ ابا وہ بے ہوش ہو گئی تھی، مری تو نہیں تھی کہ تیری ماں اور بہنیں نہیں اٹھا سکتی تھیں اس مہارانی کو؟ ابا گرجے، اور ساتھ ہی رفت کی بھی خبر لی۔ آج کی تاریخ میں ناشتہ ملے گا یا انہی یارانوں سے پیٹ بھر لیں؟ کامل شرمندہ سا سوچ کر رہ گیا تھا۔ ابا کی زبان بھی بس۔ اب اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جا کر ستوت کو دیکھتا یا ڈاکٹر کو لے آتا، کیونکہ اب اماں کا منہ بھی بن گیا تھا۔ رفت نے جلدی جلدی تمام کام سمیٹا اور بہن کے کمرے میں چلی گئی۔ ستوت ابھی تک بے ہوش پڑی تھی۔ وہ بہن کے لیے جوس لے کر آئی اور پانی کے چھینٹے مار مار کر اسے ہوش میں لائی اور جوس پلایا۔ رفت، مجھے لگتا ہے کہ خوشخبری ہے، تم نے کامل سے بات نہیں کی؟ ستوت کی تھی، وہ سمجھے ہی نہیں۔ اگر شکیل بھائی یا نجمہ آپا کا یہاں آنا جانا ہوتا تو گھر اطلاع کر کے تمہیں وہاں بھیج دیتی، پر رفت تم پھر یہاں اکیلی پڑ جاؤ گی۔ یہ سب تو ہمیں اب برداشت کرنا ہے۔ اور شام میں سدرا اماں کو خوب نمک مرچ لگا کر یہ ساری باتیں بتا چکی تھی، اور تب سے اماں نے گھر میں کوحرام برپا کیا ہوا تھا کہ آنے دو کامل اور عادل کو، دونوں کے ہاتھ میں کاغذ تھما کر چلتا کرتی ہوں، پھر ساری زندگی اپنے میکے میں آرام سے رہنا۔ دونوں بہنوں نے اماں کے پیر پکڑ لیے کہ ان سے غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ بڑی منت سماجت کی، پر اماں کا غصہ ٹھنڈا نہ ہوا۔ ابا کے آنے پر اماں نے انہیں ساری رداعت سنائی، جسے سن کر وہ چپ کر گئے۔ اماں حیران تھی کہ یہ کیا؟ کچھ دیر بعد ابا بولے، کامل سے کہنا اسے میکے چھوڑ آئے کچھ دنوں کے لیے۔ اماں کو حیران دیکھ کر بولے، مجھے ابھی بیٹیاں بھی ہانی ہیں، یہ سب تو میں بعد میں دیکھوں گا۔ اس سال ان دونوں لڑکیوں کو یہاں سے دفع کر دوں ایک بار، پھر دیکھنا تم یہ عاشقی معشوقی کیسے ٹھیک کرتا ہوں میں۔ شام میں کامل آیا تو اماں نے اسے ستوت کو میکے چھوڑانے کی نویس سنائی۔ کامل تو خود یہ چاہ رہا تھا کہ ستوت کچھ عرصے اپنے میکے میں آرام کرے۔ وہ شام کو ہی ستوت کو میکے چھوڑنے چلا گیا کہ صبح آفس کا حرج ہوگا۔ یہاں عادل کو جب ستوت کی امید سے ہونے کا پتہ چلا تو اس پر جنون سوار ہو گیا۔ رفت کو لاتوں گھوسوں پر رکھ دیا اس نے۔ اس کے بیمار ذہن کو سکون ملتا تھا اس سے کہ اس کا خیال تھا کہ وہ اپنی بیوی کو نہیں بلکہ بھائی کی محبوبہ کو مار کر اسے اذیت دے رہا ہے، جبکہ کامل نے اللہ کو حاضر ناظر جان کر پوری خلوص سے ستوت کو اپنی زندگی میں شامل کیا تھا اور رفت کو بھابھی تسلیم کیا تھا۔ گو کہ یہ سب مشکل تھا، پر اس کے دل میں ایمان کی روشنی تھی جو اسے صحیح غلط کے درمیان فرق سمجھا رہی تھی۔ عادل کا ذہن کچھ اور ہی پلاننگ کر رہا تھا کہ وہ کسی نہ کس طرح کامل کو راضی کر کے خود ستوت سے اور کامل رفت سے شادی کر لے گا۔ اب اسے والدین کی بھی پرواہ نہیں رہی تھی، عزت جائے بھاڑ میں۔ اس کی طلاق والی پلاننگ بھی فیل ہو گئی تھی، اور کامل کے ستوت سے تعلقات، یہ سوچ سوچ کر اس کی وحشت میں مزید اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ کامل ستوت کو بھائی کی امانت سمجھے گا، اور اس کے اس جنون اور وحشت کا شکار رفت کو بننا پڑتا تھا۔ ادھر ستوت میکے میں ماں باپ کو کچھ نہیں بتاتی سسرال میں ہونے والی مظالم کے بارے میں، اور وہی اس کی ملاقات اپنی کزن نجمہ سے بھی ہو جاتی ہے، اور ستوت کو مانو اپنا دل کا بوجھ اتارنے کے لیے، وہ آنسو بہانے کے لیے کندھا مل جاتا ہے۔ نجمہ بھی بہت شرمسار ہوتی ہے کہ نہ یہ پیغام رسانی کرتی، نہ لوگوں کے درمیان محبت پیدا ہوتی، نہ یہ سب کچھ ہوتا۔ بعض اوقات ہماری عام اور معمولی سمجھی جانے والی بات کتنا بڑا وبال بن جاتی ہے ہمارے لیے اور اس سے جڑے لوگوں کے لیے۔ ادھر کامل نے رات کے سر 3 بج توڑ چکے تھے کوشش جب شروع اپنے کر گھر دی تھی پہنچا۔ کسی طرح اس تقریباً کا 11 بجے تک ٹرانسفر ہو سب جائے۔ فارغ ہو چکے تھے وہ اور کم اپنے اپنے گریڈ پر گھروں کو کام کرنے پر واپس بھی لوٹ گئے، تیار لیکن ہو گیا ایسے میں تھا، حیدر اور بھائی آخر اس رات کے کے 3 باس بجے کو تک اس پر اپنے رحم دوستوں کے آ ساتھ ہی گیا۔ جشن منانے میں اپنے مصروف رہا۔ منظور نظر کو اس کی جگہ اور اسے لاہور جانے کا پروانہ تھما دیا۔ کامل نے ابا کو اپنے ٹرانسفر کا بتایا تو وہ فوراً بولے، بہو کو بھی ساتھ لے جانا، مجھے عادل کے ارادے ٹھیک نہیں لگتے۔
کامل آنکھیں پھاڑے ابا کو دیکھنے لگا۔ سب باتیں اپنی جگہ پر میں بغیرت نہیں ہوں۔ انسان کبھی کبھی اپنی عزت کے ہاتھوں مجبور بھی ہو جاتا ہے، جیسے تم اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے بھاگ جانا چاہتے ہو۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اندھا ہوں یا کم عقل؟ سب سمجھ آتی ہے مجھے۔ ابھی تمہارا واسطہ دنیا داری سے نہیں پڑا، باپ بنو گے تو سمجھ آئے گی۔ ابا اسے سمجھانے لگے۔ اماں نے بھی یہ خبر سن کر سکون کا سانس لیا۔ یہ کیا مصیبت انہوں نے مول لے لی تھی۔ خدا خارج کرے نجمہ تجھے اور شکیل کو۔ میرے بچوں کی زندگیاں برباد کر دی تو نے۔ اماں بآواز بلند انہیں کوسنے لگی، اور کوئی انہیں چپ کروانے والا نہ تھا کہ سب ہی اس صورتحال کا شکار تھے۔ کامل نے لاہور جا کر اپنی رہائش کا انتظام کیا اور ابا کی اجازت سے ستوت کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس کے گھر کا پتہ صرف ابا کو تھا، اور ابا نے سختی سے تاکید کی تھی کہ سسرال میں بھی صرف آفس کا پتہ دینا۔ یہ سب عادل کے علم میں لائے بغیر ہو رہا تھا، تاکہ وہ کوئی ہنگامہ کھڑا نہ کر سکے۔ اگر یہی سب عادل شادی سے پہلے کر لیتا تو شاید، مگر ہونی کو کون ٹال سکتا ہے کبھی۔ لاہور میں کامل اور ستوت اب بہت پرسکون سی زندگی گزار رہے تھے۔ دونوں نے وقت سے سمجھوتا کر لیا تھا، اور ہر سوچ کو جھٹک کر اپنے بچے اور اس کے مستقبل کے بارے میں مثبت سوچ کو اپنا لیا تھا۔ عادل کچھ دن تو نظر انداز کرتا رہا کامل کی غیر حاضری، پر جب یہ طول پکڑنے لگی تو اسے دال میں کچھ کالا لگا، اور اس کی آسان طریقہ رفت کی درگت تھی۔ اس رات عادل نے ہر طریقے سے رفت کو ٹارچر کیا، یہاں تک کہ اس کی چیخیں سن کر ابا کو مداخلت کرنی پڑی۔ عادل کا دروازہ کھٹکھٹایا، پر اس پر کوئی اثر نہ ہوا تو ابا نے دروازے کو 2-4 دھکے دیے، اور دروازہ کھل گیا۔ سامنے ہی رفت پھٹے ہوئے کپڑوں میں لہو لہان عادل کے قدموں میں پڑی تھی، اور اس پر لاتوں کی بارش کرنے میں مصروف تھا۔ ابا نے اسے گریبان سے پکڑ کر باہر گھسیٹا اور اماں کو رفت کی خبر لینے کا کہا۔ اماں خود رفت کا حال دیکھ کر گھبرا گئیں۔ بڑی مشکل سے انہوں نے اسے اٹھا کر بستر پر ڈالا اور اس کے کپڑے تبدیل کیے۔ ابا نے عادل کو کمرے سے باہر کیا نکالا، وہ ابا کا ہاتھ جھٹک کر گھر سے ہی چلا گیا۔ عادل جو 2 سال سے ستوت سے عہد پیمان کر رہا تھا، اس کا دل و دماغ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جتنا سوچتا اتنی ہی اس پر وحشت سوار ہوتی۔ وہ سب سے بدظن ہو گیا تھا، خود سے بھی، کہ وہ اپنی محبت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کر سکا۔ ایسے میں اس کی آفس کولیگ ارم نے اسے سنبھالا۔ ارم پہلے سے عادل میں دلچسپی رکھتی تھی، اور اب تو کہیں جا کر اسے موقع ملا تھا عادل کو اپنے بس میں کرنے کا۔ اب اکثر عادل آفس کے بعد ارم کے بہت اصرار پر بھی وہ کبھی خود سے ہی ارم کے ساتھ اس کے گھر چلا جاتا، جو اپنی بیوہ ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ادھر رفت کا علاج گھر پر ہی ہو رہا تھا۔ ابا اماں کی بیماری کا کہہ کر محلے کے ڈاکٹر سے دوا لے جاتے۔ اسے کہا گیا تھا کہ اماں صحن میں پھسل کر گر گئی تھیں، جس کی وجہ سے انہیں کافی چوٹیں آئی ہیں۔ اب رفت کی حالت پہلے سے بہتر تھی۔ ابا کو بیٹیوں کی فکر لگ گئی تھی۔ اگر عادل کے رویے کا خاندان میں کسی کو علم ہو گیا تو ان کی بیٹیوں کی شادی مشکل میں پڑ سکتی تھی۔ رفت کے صحت یاب ہوتے ہی ابا نے سدرا اور صدف کے سسرال شادی جلد کرنے کا پیغام بھیج دیا۔ یوں ایک اور غلط فیصلے کی بھینٹ 2 اور معصوم زندگیاں چڑھ گئیں۔ اپنی بیجا ضد اور انا کے ہاتھوں ابا کو جو سمجھ جاتا وہ اپنی اولاد کو اس کی نظر کر دیتے۔ سدرا اور صدف کے سسرال سے لوگ شادی کی تاریخ لینے پہنچے۔ چھوٹے بیٹے کامل کی غیر موجودگی پر حیرت کا اظہار بھی کیا، جسے ابا نے یہ کہہ کر نظر انداز کر دیا کہ ابھی اسے چھٹی ملنی مشکل ہے، اور بہو کے ہاں خوشخبری بھی ہے۔ یوں بار بار آنا ممکن نہیں۔ 2 مہینے بعد کی تاریخ رکھ دی گئی، اور اماں بیٹیوں کے ساتھ مل کر زور و شور سے شادی کی تیاریاں کرنے لگیں۔ اماں کے دل میں بیٹیوں کے لیے فکر بھی، پتہ نہیں کس طرح کے حالات سے واسطہ پڑتا ہے میری بیٹیوں کا۔ ان کے اپنے گھر میں ایک بیٹی ظلم کا شکار تھی، جسے وہ حق بجانب سمجھتی تھی کہ وہ اسی کی مستحق ہے۔ کتنے دوہرے معیار ہیں ہمارے، اپنے لیے کچھ، دوسروں کے لیے کچھ۔ عادل اب رفت سے اپنے تعلقات بہتر کرنے لگا تھا۔ کیوں یہ رفت کی سمجھ سے بالاتر تھا، پتہ نہیں اب کیا پلاننگ تھی عادل کے دماغ میں۔ دوسری طرف اس کا جھکاؤ ارم کی طرف بھی تھا۔ ارم کو اب لگنے لگا تھا کہ عادل اس سے شادی کے لیے راضی ہو جائے گا، جو کہ غلط بھی نہیں تھا۔ عادل اپنی محبت کے لٹنے کے بعد گھر سے مکمل بدظن ہو چکا تھا۔ ابا کی نظر تھی اس کی ہر حرکت پر۔ ایک دن ابا نے اسے صبح صبح پکڑ لیا کہ دن بھر تو وہ ہاتھ نہ آتا تھا، رات کو کس وقت گھر میں داخل ہوتا کسی کو معلوم نہ ہوتا سوائے رفت کے۔ صاحبزادے، ابا نے عادل کو پکارا۔ جی ابا، یہ جو آج کل تم نیا گل کھلانے کے چکر میں ہو، اسے اپنی بہنوں کی شادی تک ملتوی کر، بعد میں جو دل چاہے کرتے رہنا۔ ادھر پردہ عادل کو منمانی کرنے کی اجازت تھی۔ عادل ابا کی بات سن کر خاموشی سے باہر نکل گیا۔ کیا تھا اگر ابا یہ منمانی پہلے کرنے دیتے؟
سارے راستے عادل کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آتے رہے۔ آفس میں بھی اس کا دھیان بھٹک رہا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہیں بھاگ جائے یا بہت زور زور سے چیخ چیخ کر رونا شروع کر دے۔ ارم بڑے غور سے اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہی تھی۔ اس نے باس کے پاس جا کر اپنی والدہ کی اچانک طبیعت خرابی کا بہانہ بنایا اور آفس سے عادل کو بھی ساتھ لے جانے کی اجازت مانگی۔ اس کے آنسو دیکھ کر باس نے اسے تسلی دی کہ حوصلہ رکھو، اللہ بہتر کرے گا، اور عادل کو اپنے کمرے میں بلا کر ارم کی والدہ کی بیماری کا بتا کر ساتھ جانے کا کہا۔ عادل سب کچھ چھٹک کر ارم کے ساتھ اس کے گھر پہنچا۔ دروازہ اس کی والدہ نے کھولا۔ عادل کو ٹھیک ٹھاک دیکھ کر ارم کی طرف پلٹا۔ ادھر ارم کی والدہ بھی پریشان کہ ارم کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا، اور ارم ہنسی جا رہی تھی اپنے کارنامے پر۔ عادل غصہ ہو کر جانے لگا تو ارم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں چلے؟ تمہارے لیے تو یہ سب کیا ہے، کب سے دیکھ رہی تھی تم پریشان ہو۔ ارم کی والدہ بھی بولی، بیٹے تمہارا اپنا گھر ہے، جب دل چاہے آ جایا کرو، بیٹھو تم لوگ، میں تمہارے لیے کھانے کا بندوبست کرتی ہوں۔ وہ محبت سے عادل کے سر پر ہاتھ پھیر کر کچن میں چلی گئی۔ پیچھے سے ارم نے آواز لگائی، امی پہلے چائے دے دیں اپنے داماد کو، اور عادل کو دیکھ کر شرارت سے ہنسنے لگی۔ اس کی بات پر عادل بھی اس کی ہنسی میں شامل ہو گیا۔ کامل کو ابا نے بہنوں کی شادی کے بارے میں مطلع کر دیا تھا اور ساتھ ہی حکم بھی دیا تھا کہ سکوت کو شادی کے دنوں میں اس کے میکے چھوڑ آنا، اس کی وجہ سے کہیں شادی میں بدمزگی نہ ہو جائے۔ ہم سب سے ستوت کی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر دیں گے۔ اور کامل نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا، ورنہ شادی میں ستوت کو لے جانے کا سوچ کر ہی وہ پریشان تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ اب کبھی ستوت کو اپنے ماں باپ کے گھر نہیں لے کر جائے، اور ساتھ ہی وہ یہ ملک چھوڑ کر کہیں باہر شفٹ ہونے کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ کچھ سال اس سب سے دور رہے تاکہ عادل بھی اپنی زندگی میں سیٹ ہو جائے۔ پر عادل تو کچھ اور ہی پلاننگ کر رہا تھا سیٹ ہونے کی۔ اب اس کے ذہن نے ایک نیا طریقہ سوچا تھا کامل کو پریشان کرنے کا۔ اس کا خیال تھا کہ رفت کے ماں بننے کا سن کر کامل کے دل پر بجلی گرے گی اور وہ تڑپ اٹھے گا۔ یہی سوچ کر اب اس نے رفت سے اپنا رویہ نرم کر لیا تھا اور مار پیٹ گالم گلوچ بھی چھوڑ دی تھی۔ ابا جو بہت جہاں دیدہ تھے عادل کی پلاننگ کو بھانپ گئے تھے۔ انہوں نے کامل سے کہا کہ جب گھر آنا تو اپنے رویے کو برا ظاہر کرنا تاکہ عادل کو لگے کہ تم اس کی خوشی سے جل گئے ہو۔ کامل سمجھ گیا تھا کہ ابا اسے کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں۔ شادی سے ایک ہفتہ پہلے کامل ستوت کو میکے ہی چھوڑ کر آیا کہ ڈاکٹر نے اسے بیڈ ریسٹ کہا ہے، اور بہنوں کے لیے بہت سے تحائف لے کر گھر پہنچا۔ عادل تو طاق میں تھا کہ کامل گھر پہنچے اور وہ کچھ کرے۔ کامل سب کو اپنے لائے ہوئے تحفے دکھا رہا تھا اور اس کی دونوں بہنیں اتنے قیمتی اور خوبصورت تحفے دیکھ کر بہت خوش تھیں کہ اتنے میں عادل مٹھائی کا ڈبہ لے کر کامل کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ لو بھائی، منہ میٹھا کرو اپنے چچا بننے کی خوشی میں۔ کامل نے غصے سے ڈبے پہ ہاتھ مار کر زمین پر گرا دیا اور پیر پٹک کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ عادل خوشی میں زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس کے دل میں ٹھنڈ پڑ گئی تھی کامل کا یہ رویہ دیکھ کر۔ ادھر اماں اور بہنیں پریشان تھیں یہ سب تماشا دیکھ کر، اور ابا بڑے مطمئن سے بیٹھے تھے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، اور خدا خدا کر کے شادی بڑی خوش اسلوبی سے انجام پائی۔ دونوں بہنیں اپنے گھر رخصت ہوئیں اور کامل نے بھی اپنے گھر جانے کی اجازت دی اور ستوت کو لے کر روانہ ہوا۔ بہنوں کی شادی سے پہلے ہی عادل نے ارم سے نکاح کر لیا تھا کہ ارم کی والدہ اب مزید انتظار کے حق میں نہیں تھی۔ اصل پلاننگ تو ارم کی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ عادل اب رفت کے ساتھ اپنی زندگی شروع کر چکا تو کہیں وہ بے مراد ہی نہ رہ جائے، اس لیے جلدی نکاح کے لیے عادل پر زور ڈالا۔ عادل تو پہلے ہی تیار تھا کہ کامل کو اس طرح ایک اور جھٹکا لگ سکے۔ کامل ڈلیوری سے کچھ پہلے سکوت کو میکے چھوڑ آیا کہ اب ستوت کا خیال رکھنا اس کے لیے ممکن نہیں تھا، اور گھر میں بھی اس نے ماں کو اطلاع کر دی تھی۔ کچھ عرصے بعد کامل کو اللہ نے ایک خوبصورت سے بیٹے سے نوازا۔ کامل اماں اور ابا کو لے کر اپنے سسرال پہنچا۔ ابا بھی پوتے کو دیکھ کر بہت خوش تھے۔ اماں کا خیال تھا کہ اب ستوت ان کے ساتھ گھر چلے، پر کامل نے صاف منع کر دیا۔ اس پر اماں ابا دونوں کو بہت برا لگا، پر کامل اپنی بات پر اڑا رہا کہ چند مہینے بعد وہ ستوت کو میکے سے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اماں ابا غصہ ہو فوراً ہی وہاں سے چلے گئے، سب کے بہت اصرار کے باوجود۔ اب کامل نے ملک سے باہر جانے کی کوششیں تیز کر دی تھیں اور کینیڈا میں مقیم اپنے دوستوں کو کسی نوکری کے لیے کوشش کرنے کا کہا، ساتھ ہی فیملی کو بھی رکھنے کی سہولت ہو، جس میں شادی کے بعد سدرا اور صدف پہلی مرتبہ گھر آئیں۔ دونوں زیادہ خوش نہیں تھیں۔ سدرا کا شوہر کبھی کبھار نشہ کرتا تھا اور پھر اسے کچھ ہوش نہ رہتا۔
دوسری طرف صدف تھی جس کا شوہر غصے کا بہت تیز تھا، خلاف مزاج، کوئی بات اس سے برداشت نہ ہوتی۔ شادی کی رات بہنوں نے دروازے پر راستہ روک کر بھائی سے نیک میں 5,000 مانگے۔ پہلے تو 1,000 پر ٹالتا رہا، پھر اس پر غصہ سوار ہو گیا، سب کو پرے دھکیل کر 1,000 کا نوٹ ان کے منہ پر مار کر کمرے میں چلا گیا۔ اور اس سب کی وجہ سے سسرال میں ساس نندوں کا رویہ صدف کے ساتھ بہت خراب تھا۔ رفعت نے ایک پیاری سی بچی کو جنم دیا جو ہو بہو ستوت کی کاپی تھی۔ لگتا تھا کہ ستوت چھوٹی سی بچی میں تبدیل ہو گئی ہے۔ عادل کو تو کوئی پرواہ نہیں تھی، نہ وہ رفعت کو اسپتال لے کر گیا اور نہ ہی بچی کو دیکھا۔ آج کل اس کے دن رات ارم کے ساتھ گزر رہے تھے اور اس کی والدہ کے بہت اصرار پر عادل نے اپنے دوستوں اور آفس کے لوگوں کو بلا کر ولیمے کی دعوت کر دی تھی تاکہ سب کے علم میں ان کی شادی آ جائے۔ آفس میں تو سب ہی واقف تھے کہ ارم عادل کو گھیر چکی ہے، اور بہت سے لوگوں نے عادل کو مذاق ہی مذاق میں جتا بھی دیا کہ ہمیں اتنی دیر سے کیوں انوائٹ کیا، یہ شادی تو تم پہلے ہی کر چکے تھے۔ جس پر عادل نے بہنوں کی شادی کی وجہ بتائی جو کہ حقیقت بھی تھی۔ کامل کے دل کی مراد برائی اور اس کے ایک دوست نے اسے کینیڈا بلوانے کا انتظام کر دیا تھا، اور نوکری بھی بہت اچھی تھی۔ کامل کو 2 سال اکیلے رہنا تھا، اس کے بعد وہ اپنی فیملی کو ساتھ رکھ سکتا تھا۔ اس خبر نے کامل کے گھر والوں کو بہت خوش کر دیا تھا، انہیں اپنے دن پھرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، جبکہ عادل بے چین تھا کہ ستوت ہی ملک چھوڑ کر جا رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر نئی سوچ میں پڑ گیا کہ کسی طرح کامل کو باہر جانے سے روک سکے، اور اس کو لے دے کر رفعت ہی نظر آئی۔ پہلے اس نے رفعت کو خوب مارا، آج نہ تو جنون تھا اور نہ وحشت۔ بہت سوچ سمجھ کر اس نے رفعت کی درگت بنائی اور پھر اس سے بچی کو چھین کر گھر سے باہر نکالنے لگا۔ ابا نے اسے بہت لعنت ملامت کی اور رفعت کو واپس کمرے میں بھیج دیا، پر عادل اس بچی کو لے جانے میں کامیاب ہو گیا۔ اب رفعت کا رو رو کر برا حال تھا، بچی کے غم نے اسے اپنی چوٹیں بھی بھلا دی تھیں، اور اب یہ بات رفعت کے میکے تک پہنچ گئی تھی۔ کوئی معمولی بات نہیں ہوئی تھی، چند ماہ کی بچی کا معاملہ تھا۔ کامل کے علم میں جب یہ بات آئی تو سمجھ گیا کہ یہ سب عادل کی چال ہے، اور رفعت کے والد اور بھائی آ گئے، اور یہاں انہیں ابا نے خوب بے عزت کیا کہ ان کی بیٹیاں 2 سال تک ان کی آنکھوں میں دھول جھونک کر ان کے بیٹوں سے عشق کی پینگیں پڑھا رہی تھیں، اور جس کو پھانسا تھا اس کے بڑے بھائی سے شادی کر لی ہے۔ رفعت کے والد اور بھائی سر پکڑ کر بیٹھ گئے اور بہت آہستگی سے بولے کہ اگر یہ بات وہ شادی سے پہلے بتا دیتے تو یہ مسئلہ نہ ہوتا، جس پر ابا نے انہیں بہت ذلیل کیا کہ انہیں ایسی بات کرنے سے پہلے ڈوب مرنا چاہیے۔ وہ 2-3 دن تک شکیل کے گھر عادل سے ملنے اور اس کو منانے، معافیا مانگنے کے لیے رکے رہے، پر عادل تو شہر سے ہی باہر چلا گیا تھا۔ مجبوراً وہ رفعت کو اپنے ساتھ حیدرآباد لے آئے، جس کی حالت دن بدن خراب ہو رہی تھی۔ رات کے 3 بج چکے کامل تھے نے بھی جب وہ گھر کا اپنے گھر چکر پہنچا۔ لگانا اور تقریباً سکوت 11 کو بجے تک میکے سب چھوڑ فارغ ہو دیا چکے تھے اور اپنے تاکہ وہ گھروں رفعت کے کو دل واپس جوئی لوٹ کر گئے، سکے۔ لیکن ایسے میں یہاں حیدرآباد ابا رات ایک کے نئی 3 بجے بات تک سوچ اپنے کر دوستوں کے بیٹھے تھے، ساتھ انہوں نے جشن کامل منانے کو میں مصروف مشورہ تھے۔ دیا کہ وہ اور عادل اپنی بیویوں کو طلاق دے کر جان چھڑوا لیں۔ اس پر اماں بھی ان کی ہم خیال تھیں کہ بچے ہمارے ہیں، ہمارے پاس ہی رہیں گے۔ کامل منہ کھولے اپنے ماں باپ کی بات پر گنگ تھا، اسے کوئی جواب نہ بن پڑ رہا تھا کہ کیا کہے، اور ابا زور و شور سے اسے عادل کی دوسری شادی کے کارنامے سے آگاہ کر رہے تھے۔ اگلے دن کامل خاموشی سے واپس لاہور جانے کی تیاریاں کرنے لگا۔ ابا اس کی پیٹھ تھپ تھپا کر اسے اپنے مشورے پر جلد عمل کرنے کا کہہ رہے تھے، اور وہ صرف سر ہلا کر ان کی تسلی کر رہا تھا۔ لاہور پہنچتے ہی کامل نے اپنے باہر جانے کی تیاری شروع کر دی، اور جانے سے پہلے ستوت کو فون پر تمام باتوں سے آگاہ کر دیا کہ اس کا آنا بھی ممکن نہیں، کہیں عادل رفعت کو چھوڑ نہ دے۔ ستوت جہاں رفعت کے لیے پریشان تھی، وہیں اللہ کی اور کامل کی شکر گزار تھی کہ وہ اس پر مہربان ہے۔ ہمارے معاشرے میں جہالت کے کتنے اعلیٰ معیار ہیں، انسانی زندگی کی کوئی وقت نہیں، جذبات اور احساسات کا خیال تو بہت دور کی بات ہے۔ حالات کو اپنی ملکیت سمجھ کر اس کا جو دل چاہے بنا لو، اجاڑ دو یا بات کر دو، کھنڈر بنا لو یا عالیشان عمارت کھڑی کر دو۔ رفعت کو کسی پل چین نہیں تھا، اس کے دن رات روتے اور اپنے رب سے معافی مانگتے اور رحم کی دعا کرتے گزر رہے تھے۔ وہ ستوت کو اور اس کے بچے کو دیکھتی تو اس کا اپنی خالی گود کا ملال اور بڑھ جاتا، پر وہ کسی پر یہ ظاہر نہ ہونے دیتی۔ آخر اس کے بھائی نے اس کے لیے ایک مصروفیت ڈھونڈ ہی لی اور اسے زبردستی اسکول میں نوکری لگوا دی تاکہ وہ بچوں میں اپنا دل بہلا سکے۔ عادل جو اب مسلسل رابطے میں تھا اور واپس گھر آ گیا تھا، مگر اس نے بچی رفعت کو دینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔
ورنہ وہ رفت کو طلاق دے دے گا۔ اب رفت پھنس گئی تھی کہ کیا کرے۔ ایک بار پھر اس کے والد اور بھائی عادل سے ملنے کی آس لیے وہاں پہنچے۔ عادل ان سے ملا ضرور، پر اپنے مکروہ خیالات کے ساتھ کہ کامل ستوت کو اور وہ رفت کو طلاق دے کر پھر سے اپنی محبت حاصل کر لے۔ اس بات پر تو ابا بھی غصے سے بے قابو ہو گئے اور عادل کو خوب گالیاں دی اور ساتھ ہی رفت کے والد کو طلاق لے لینے کا مشورہ بھی دیا۔ رفت کے والد کو بھی یہی مناسب لگا اور یوں عادل نے طلاق نامہ انہیں تھما کر روانہ کیا کہ رفت سے کہیں کہ بیٹی کو بھول جائے جیسے ستوت اسے بھول گئی ہے۔ طلاق اور بیٹی کی جدائی کے دکھ نے رفت کو توڑ دیا تھا۔ وہ بستر سے لگ گئی تھی، کھانا پینا چھوٹ گیا تھا۔ اب اس کے دل میں جینے کی کوئی خواہش نہ بچی تھی۔ ہر آس امنگ سب ختم ہو گیا تھا۔ بوڑھے باپ کی ہمت بھی مزید ختم ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے بیٹی کا غم اور اب اس کی بیماری۔ ستوت کا دم تھا جو بہن اور باپ کی دل جوئی میں لگی رہتی۔ بھائی بھابھی بھی ہر ممکن کوشش کرتے، مگر غم تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دن رات ایک سے لگتے رفت کو۔ سب کی کوشش تھی کہ کسی طرح رفت سنبھل جائے، پر وہ تو بکھرتی جا رہی تھی، دن بدن ٹوٹتی جا رہی تھی۔ آخر ستوت نے اس کا حل سوچ ہی لیا۔ اس نے اپنے بیٹے حمزہ کو رفت کے حوالے کیا کہ یہ اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ خود ستوت بھی پریشان تھی یہ سب کرتے ہوئے، کیونکہ رفت کی اپنی حالت خراب تھی۔ وہ بچے کو رفت کے کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ حمزہ رفت کے بستر پر لیٹا سرک سرک کر کنارے تک پہنچ گیا۔ رفت نے بڑی مشکل سے اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ رفت کی انگلیوں سے کھیلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ستوت حمزہ اور رفت دونوں کو کھانا رکھ کر چلی گئی۔ اب رفت پھر پریشان، کس طرح حمزہ کو سنبھالے اور کھانا کھلائے۔ رفت تو اسے بڑے آرام سے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ رفت نے پہلے خود کچھ کھایا تاکہ وہ حمزہ کو سنبھال سکے، پھر حمزہ کو کھلانے لگی۔ اتنی سی مشقت نے اسے تھکا دیا تھا اور وہ حمزہ کے ساتھ ہی سو گئی۔ رفت برتن لینے آئی تو دونوں کو سوتا دیکھ کر مسکراتی ہوئی باہر نکل گئی۔ یوں آہستہ آہستہ رفت کی زندگی کی طرف آنے لگی۔ اب اس کا سارا وقت حمزہ کے کاموں میں گزر جاتا اور دن سے رات کب ہوتی اسے معلوم ہی نہ ہوتا۔ دوسری طرف ارم کچھ ہی عرصہ رفت کی بچی کو برداشت کر سکی اور عادل کو مجبوراً اسے اپنی والدہ کے حوالے کرنا پڑا۔ اماں کے لیے ایک چھوٹی بچی کو سنبھالنا کافی مشکل تھا، مگر وہ اسے رفت کو دینے کے لیے بھی تیار نہ تھی۔ اب جیسے تیسے کرن اماں کے ہاتھوں پل رہی تھی۔ انہیں اور ابا کو اس سے کوئی دلی لگاؤ نہ تھا، بس اپنی ضد اور انا کی تسکین پوری کر رہے تھے۔ اور ان کا بیٹا کامل دن رات محنت کرتا، مگر باہر رہنا آسان نہیں تھا۔ سب کام خود کرنے پڑتے اور بیماری میں کوئی پرسان حال بھی نہ ہوتا۔ یہاں زندگی بہت مشکل اور بے حس تھی۔ پیسہ کمانے کی دوڑ، اسے ایسے میں ستوت اور اپنا بیٹا یاد آتے۔ کبھی اماں ابا اور بہنوں کی یاد ستانے لگتی۔ ابا جب بھی اس سے بات کرتے ان کا ایک ہی مطالبہ ہوتا کہ ستوت کو طلاق دے کر اپنے بیٹے کو ہمارے حوالے کر دو، اور کامل کی خاموشی پر اسے بے بھاؤ کی سناتے۔ کبھی آگ کرنے کی دھمکی دیتے۔ کامل اس طرف سے بھی پریشان تھا، وہاں پردیس میں بھی سکون نہ تھا۔ آخر ابا نے اسے آگ کر ہی دیا اور آئندہ فون نہ کرنے کا حکم دے دیا، جس پر کامل نے کبھی عمل نہ کیا، اور وہ ہر مہینے باقاعدہ سے ابا کو رقم بھیجتا جسے وہ وصول کر لیتے، لیکن جب اس کا فون آتا تو صرف اماں اور بہنوں سے ہی بات ہوتی۔ ابا کا دل پتھر کا تھا شاید، یا سینے میں دل نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی۔ 2 سال گزر گئے۔ اللہ نے عادل کو 2 جڑواں بیٹیوں سے نوازا۔ وہ اپنی زندگی میں خوش تھا۔ کبھی کبھار بیوی بچوں کے ساتھ ماں باپ سے ملنے آ جاتا۔ بس یہی تھی اس کی ذمہ داری۔ ستوت انتظار کی سولی پر لٹکی ہوئی تھی کہ کب کامل آئے گا یا اسے بلائے گا، اور پردیسی کامل وہ بھی تنگ آ گیا تھا اس تنہائی سے اور مشقت بھری زندگی سے۔ وہ اب واپس پاکستان آنے کے لیے پر توڑ رہا تھا۔ اسے اچھے سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اکیلا نہیں رہ سکتا۔ ساری زندگی نوابوں کی طرح گزاری تھی، اب اور نہیں، بس بہت کما لیا اور حالات سے بھاگ لیا۔ اب ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے، سوچ لیا تھا اس نے۔ رفت کے والد اس عرصے میں بستر سے لگ گئے تھے۔ وہ جتنا بیٹی کا گھر بسانے کی کوشش کرتے، اتنی ہی ذلت اور رسوائی ان کے حصے میں آتی۔ اس سے پہلے اس کے عشق کی داستان اس گھر میں پہنچ جاتی جہاں سے رشتہ آنا ہوتا۔ رفت ہر طرف سے آنکھیں اور کان بند کیے حمزہ میں مگن رہتی۔ زندگی ایک جمود کا شکار ہو چکی تھی، نہ آگے بڑھتی تھی نہ کوئی نیا پن تھا، سیدھی اسپاٹ۔ رفت سب سے چھپ کر آدھی رات کو اٹھتی اور اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر اپنی بیٹی کو یاد کرتی، اس کے لیے دعائیں کرتی۔ وہی تو تھا اب اس کے اس غم میں اس کا ساتھی، جسے اپنے دل کا حال سنا کر اسے چین ملتا تھا۔ دنیا میں اکڑ کر چلنے والے کبھی منہ کے بل بھی گر جاتے ہیں۔
دوسروں کی تقدیر سے کھیلنے والے جب خود تقدیر کی لپیٹ میں پھنستے ہیں تو پھڑ پھڑانے کے قابل بھی نہیں رہتے۔ اس سناٹے میں ہلچل کامل کے ابا کو فالج کے اٹیک نے دی۔ عادل انہیں اسپتال منتقل کر کے اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو چکا تھا۔ اب وہ ڈاکٹروں کے رحم کرم پر تھے یا اماں تھیں۔ دونوں بہنیں بچوں کے امتحان کی وجہ سے نہ آ سکیں۔ ہاں، عادل یہ احسان ضرور کیا کہ کامل کو اطلاع کر دی تھی کہ آ کر ابا کو سنبھالیں۔ اماں اکیلی پریشان ہو جاتی، گھر بچی دیکھیں یا ابا کے پاس ہسپتال جائیں، اور ابا اچھا علاج ہونے کے باوجود اولاد کی لاپرواہی برداشت نہ کر پا رہے تھے۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں سب کو گالیاں دیتے رہتے۔ ایسے میں کامل نے ستوت کو اماں کے پاس بھیج دیا تاکہ انہیں کچھ سہولت ملے، اور خود جلد پاکستان آنے کی کوشش میں لگ گیا۔ ابا جو پہلے ہی ضدی اور انا پرست اپنی منوانے والے تھے، اب بیماری میں مزید دو آتشا ہو گئے تھے۔ اماں کی ہر وقت شامت آئی رہتی، یہ نہیں کھانا وہ کر دو، اب یہ گھر اور کرن کی ذمہ داری کم ہوئی تو ابا کی بڑھ گئی، اور اکثر گھر آ کر رونے لگتی۔ ایسے میں ستوت ان کو سہارا دیتی، ان کی دل جوئی کرتی۔ ابا کے آدھے جسم پر فالج کا حملہ ہوا تھا، زبان میں کچھ لکنت آئی تھی۔ اسپتال کا عملہ بھی ان کی زبان کے جوہر دیکھ کر کانوں کو ہاتھ لگاتا۔ کامل کو پورا 1 مہینہ لگا واپس آنے میں۔ تب تک ابا گھر منتقل ہو چکے تھے، اور ایک دن اچانک کامل نے آ کر سب کو حیران کر دیا۔ ابا نے کامل کا استقبال انہوں نے طعنے تشنوں اور گالیوں سے کیا۔ اماں تو اسے دیکھتے ہی رونے لگ گئی تھی۔ ابا کی بیماری، ان کا رویہ اور عادل کی بے حسی، سب نے مل کر انہیں توڑ دیا تھا۔ وہ بہت بوڑھی اور کمزور لگیں کامل کو۔ اس نے آگے بڑھ کر انہیں اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ اماں بھی اس کے سینے سے لگی سسک سسک کر روتی رہی۔ ستوت حیرت سے پلک جھپکائے بغیر بے یقینی سے کامل کو دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنی بصارت پہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ کامل ہی اس کے سامنے اماں کو سینے سے لگائے کھڑا ہے۔ اماں سے مل کر کامل کو ستوت اور اپنے بیٹے کا خیال آیا۔ وہ فوراً کمرے میں حمزہ کو لینے گیا، پر وہاں تو ایک بچی سوئی ہوئی تھی۔ کامل نے باہر نکل کر ستوت کی طرف دیکھا کہ حمزہ کہاں ہے۔ اس کی آنکھوں کا پیغام سمجھ کر ستوت نے اسے بتایا کہ وہ رفت کے پاس ہے، اور رفت ہی شروع سے اسے سنبھال رہی ہے۔ یہ سب کہتے ہوئے ستوت کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ بیٹے کی جدائی میں کامل نے بے اختیار اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ دونوں بہت دیر تک خاموشی کی زبان میں ایک دوسرے کو اپنا حال سناتے رہے۔ پردیس میں کامل نے اگر مشکلات اٹھائی تھیں تو یہاں ستوت نے بھی کڑا وقت گزارا تھا۔ سدرا اور صدف بھی ایک ساتھ میکے پہنچی۔ وہ بھی کامل اور ستوت کی موجودگی میں آنا چاہ رہی تھیں تاکہ یہاں کوئی ان کی خاطر مدارت کرنے والا اور بچوں کو سنبھالنے والا موجود ہو۔ صدف کی 2 بیٹیاں جبکہ سدرا کا 1 بیٹا تھا۔ وہ آرام سے میکے میں رہنے کے ارادے سے آئی تھیں، باپ کی خدمت اور تیمارداری کے لیے نہیں۔ ان کے دل میں باپ کے لیے کوئی خاص اہمیت نہ تھی۔ بس باپ ہے تو ہے۔ بھائی کو خالی ہاتھ پردیس سے واپسی بھی ان کے لیے حیران کن تھی۔ ان کا خیال تھا کہ وہ بکسے بھر بھر کر تحائف لایا ہوگا ان کے لیے، پر یہاں تو وہ ایک بیگ جس میں اس کے چند جوڑے تھے ساتھ لایا تھا۔ بہت مزہ ہوا ان کا دل بھائی کی طرف سے یہ جان کر کہ کوئی بچت بھی نہیں کر سکا وہ، کیونکہ اس کے اپنے خرچے، ماں باپ کے اور بیوی بچے کے، اس سب میں کیا بچت ہوتی۔ ہاں، بچوں کے ہاتھ میں اس نے 1000 کے نوٹ رکھ دیے تھے، جس پر دونوں بہنوں کے مزید منہ بن گئے تھے کہ کم از کم ڈالر ہی دے دیتے۔ اب کامل نے یہاں نئے سرے سے نوکری کی تلاش شروع کر دی تھی، اور یہاں بھی اس کے پرخلوص دوستوں نے اس کا بہت ساتھ دیا اور اس کے لیے ایک اچھی نوکری کا بندوبست کیا۔ یوں آہستہ آہستہ یہاں زندگی اپنی پرانی ڈگر پر چلنے لگی تھی۔ رفت حمزہ کے ساتھ بہت خوش اور مطمئن تھی، جبکہ اس کے والد اور بھائی اس کی شادی کے لیے پریشان تھے۔ کہیں کوئی بات نہیں بنتی تھی۔ رفت کے والد کی حالت دن بدن خراب ہوتی جا رہی تھی، اور انہیں اپنا آخری وقت قریب نظر آ رہا تھا، پر بیٹی کی اجاڑ زندگی انہیں سکون سے مرنے بھی نہیں دے رہی تھی۔ ان کا دم بس رفت کے لیے اٹکا ہوا تھا، اور رفت کو اپنے گھر میں خوش اور ہنستا بستا دیکھنا چاہتے تھے، جس کی دور دور تک کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ ایسے میں رفت کی بھابھی نے اپنے رنپے بھائی کا رشتہ پیش کیا، جو کہ رفت سے دگنی عمر کا تھا اور جوان پوتے پوتی اور نواسا نواسی والا تھا۔ رفیق صاحب ایک ثروت اور کم تعلیم یافتہ انسان تھے۔ رفت کے ساتھ رشتے پر انہیں بھی اعتراض تھا کہ انہیں اس کی عمر اتنی نہیں، پر بہن کی اور اس کے گھر والوں کی مجبوری نے منہ بند کر دیا تھا، اور ان کے بچوں کو بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ عرصہ ہوا ان کی والدہ کے انتقال کو، اور اب رفیق صاحب کی عمر ایسی تھی کہ انہیں کسی ساتھی کی ضرورت تھی۔
ان کے بچے سب اپنی اپنی زندگی میں مگن تھے۔ اس اپنی پھپھو کی بھائی کی شادی کی تجویز پر سب نے حامی بھری تھی۔ رفت خود بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، ایک تجربہ ہی اتنا تلخ تھا، اور یہاں تو پوتا پوتی کے منہ بھی دیکھنے پڑتے، مگر وہی بے بسی، باپ کی اٹکی سانسیں جو ہر دم اس پر اٹکی رہتی۔ سینے میں سانس اٹک اٹک جاتا جب قریب بیٹھ کر سورہ یاسین کا ورد کرتے، کلمہ طیبہ پڑھا جاتا، مگر ان کا دم تو بیٹی کی اجڑی صورت دیکھ کر آنکھوں میں ہی کہیں رہ گیا تھا۔ بستر پر ایک لاش اپنی بیٹی کی خوشیاں دیکھنے کی آس میں چند سانسیں ادھار لے کر گھسیٹ رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ ایسے میں رفت نے خاموشی سے سر جھکا دیا، اور جمعے کے مبارک دن رفیق صاحب چند افراد کے ساتھ رفت سے نکاح کرنے پہنچ گئے۔ ابا کی آنکھوں سے مسلسل آنسو روا تھے، اور ساتھ ہی رفت اور ستود بھی چپکے چپکے اپنے پلوں میں آنسو جذب کر رہی تھی۔ بھائی بڑے حوصلے سے ہر کام سر انجام دے رہے تھے، اور بھابھی بھی رفت کو یقین دلا رہی تھیں کہ اب اس کی تکلیفیں ختم، اور وہ انشاءاللہ ایک خوشحال زندگی گزارے گی۔ یوں سادگی سے رفت بیاہ کر رفیق صاحب کے آنگن میں اتری، جہاں ان کی بہوؤں نے اس کا استقبال بڑے پرتپاک سے کیا، جس کی رفت کو توقع نہیں تھی، اور اسے نئے سرے سے تیار کیا۔ وہ دلہن بن کر رفت پر بہت روب آیا، ایک پرملال سا حسن۔ سب ہی اسے دیکھ کر ماشاءاللہ کہا اور اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر چلی گئی۔ رفت آنکھیں بند کی اپنی پہلی شادی کی پہلی رات کے استقبال کا خوف دل میں لیے اپنے رب کے حضور گڑگڑا رہی تھی، کیا وہ اور نہیں میرے مالک، سب میرے مرتے ہوئے باپ کو اب میری طرف سے کوئی اور تکلیف نہ پہنچے۔ دروازے پر دستک ہوئی اور رفیق صاحب اندر داخل ہوئے اور حسب معمول زور سے سلام کیا۔ رفت کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ وہ آگے بڑھ کر بیڈ پر بیٹھ گئے۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو رفت، خوبصورت تو تم پہلے بھی تھی، پر خدا گواہ ہے کہ پہلے کبھی تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھا۔ رفت نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا تو مسکرا کر بولے، بھائی اب تو تم ہماری دلہن ہو، اور رفت کا ہاتھ تھام کر اس میں 2 سونے کے بھاری کنگن پہنا دی۔ اب یہ گھر اور میں تمہارے حوالے ہیں دل و جان سے۔ سیاہ کرو یا سفید کوئی پوچھنے والا نہیں، کسی کی جرت نہیں تم سے سوال کرے۔ بچے سب اپنے اپنے پوشن میں رہتے ہیں، یہ تمہارا گھر ہے، جس طرح چاہے سنوارو، اور ساتھ میں ہمیں بھی۔ وہ کچھ شوق ہوئے، رفت جیسی حسین و جمیل لڑکی ان کی زندگی میں کیا آئی؟ ان کے سارے سوہے جذبات پھر سے انگڑائی لے کر جاگ گئے تھے۔ صبح بہت روشن اور چمکیلی تھی، ہمیشہ سے زیادہ، یا شاید رفت کے لیے تھی۔ اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں شکر گزاری سے کہ اس کے رب نے اس کی دعا قبول کر لی۔ وہ سوئے ہوئے رفیق صاحب کو غور سے دیکھنے لگی کہ کم تعلیم ہونے کے باوجود وہ ایک بہت اچھی شخصیت کے مالک ہیں، اور بہت نرم مزاج بھی۔ بھابھی کی ان کے بارے میں بتائی گئی ہر بات 100% سچی ثابت ہوئی تھی۔ وہ تیار ہو کر کمرے سے باہر نکل گئی تو لاؤنج میں ایک بہت خوبصورت سی لڑکی بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی اٹھ کر سلام کیا اور اپنا تعارف کروایا، زہرا، میں آپ کی سب سے بڑی پوتی ہوں دادی۔ رفت نے بھی مسکرا کر اسے گلے لگایا، مگر میں آپ کو آنٹی ہی کہوں گی، اور ہنستی ہوئی یہ کہہ کر اپنی ماں کو بلانے چل دی کہ نئے دولہا دلہن اٹھ گئے ہیں، ناشتے کا انتظام کر لیں۔ اس کی شرارت پر کمرے سے نکلتے رفیق صاحب کا قہقہا اور رفت کی جھیپتی ہنسی نے ہر سو روشنی پھیلا دی تھی، محبت اور احترام کی روشنی جس کی ہر عورت کو تلاش اور جستجو ہوتی ہے۔ رفیق صاحب کی بڑی بہو ان کے لیے ناشتہ لے کر آئیں اور بڑی محبت سے رفت کو اور اپنے سسر کو سلام کیا۔ ناشتہ ٹیبل پر لگا کر چائے کے بہانے وہاں سے چلی گئی۔ رفیق صاحب بڑی محبت سے ہر چیز رفت کو پیش کر رہے تھے، اور ساتھ خود بھی انصاف کر رہے تھے۔ رفت خوش تھی اس پذیرائی پر، اور ملول بھی۔ رفیق صاحب سے اس کا ملال پوشیدہ نہ تھا۔ رفت کا دل ایک طرف بیٹی کے لیے تو دوسری طرف بھانجے کے لیے بے قرار تھا، مگر مجبوری نے لفظ ہی رکھے تھے کہ کہیں اس کے منہ سے نکلی کوئی بات پھر اس کی زندگی میں زہر نہ کھول دے، اور رفیق صاحب اس لیے خاموش تھے کہ کہیں رفت کے زخم نہ ہرے ہو جائیں۔ ناشتے کے بعد رفیق صاحب نے رفت کو اپنے تمام بچوں سے ملوایا۔ سب بہت عزت سے ملے، اور دوپہر میں یہ جوڑا میکے روانہ ہوا، جہاں رفت کے والد اس کا خوشی سے دمکتا چہرہ دیکھنے کے لیے بےتاب تھے، اور رفت حمزہ سے ملنے کے لیے، اور گھر پہنچتے ہی اسے جو خبر سننے کو ملی اس نے رفت کو گنگ کر دیا تھا۔ آنکھوں سے آنسوں کی چھڑی بہنے لگی حمزہ کے ساتھ۔ اس کی بیٹی کرن بھی بیٹھی تھی، اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کبھی حمزہ کو پیار کرتی تو کبھی کرن کو لپٹا لیتی۔ بچی پریشان ہو رہی تھی کہ یہ کون ہے جو اس کو پیار کر رہی ہے۔ حمزہ نے بتایا کہ میری خالہ جانی ہے اور یہ بچوں کو اسی طرح پیار کرتی ہیں، ان کی بیٹی ایک ظالم جادوگر کے قبضے میں ہے۔ دونوں بچے آپس میں باتیں کرنے لگے۔ ستود بڑی مشکل سے
رفت کو وہاں سے کھینچ کر لے گئی۔ رفت کے آنسو نہ تھم رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کرن کو اپنے دل میں چھپا لے۔ ابا رفت کو رفیق صاحب کے ساتھ مطمئن دیکھ کر اور نواسی کو پہلی مرتبہ اپنے آنگن میں چلتے پھرتے دیکھ کر خوش تھے۔ آج ان کی طبیعت بھی پہلے سے بہتر تھی۔ رفیق صاحب کو جب کرن کی موجودگی کا پتہ چلا تو وہ رفت کو میکے میں کچھ دن رہنے کی اجازت دے کر اکیلے ہی واپس چلے گئے اور رفت تشکر سے انہیں زیادہ دیکھتی رہی۔ دونوں بچوں کو ساتھ کھیل کر رفت اپنی ممتا کی پیاس بجھا رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنے جذبات کو کنٹرول کیا تھا۔ ستوت کو بھی کرن کو میکے لے جانے کی اجازت یوں ملی تھی کہ اماں سے اب اسے سنبھالنا مشکل ہو گیا تھا۔ ابا کی ذمہ داری بڑی بھاری پڑ رہی تھی ان پر۔ کامل صبح اور رات میں ابا کی دیکھ بھال کرتا اور ان کی غیر موجودگی میں اماں کو دیکھنا پڑتا، اور اس عمر میں اپنا آپ دیکھنا مشکل ہوتا ہے، کجا کے ایک پورے لمبے چوڑے مرد کی دیکھ بھال۔ یہ شادی رفت کے لیے خوش بخت ثابت ہوئی تھی، اور یہ چند دن اس کی زندگی کے حسین ترین دنوں میں سے تھے جو وہ اپنے جگر گوشوں کے ساتھ گزار رہی تھی۔ ستوت کی جس دن روانگی تھی اسی شام رفیق صاحب کو رفت کو لینے آنا تھا، اور رفت کا رو رو کر برا حال تھا۔ اسے اب اپنی بیٹی سے جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی، لیکن ہائے یہ زمانے کے ستم، اس کا کلیجہ نوچ رہے تھے۔ ستوت اسے یقین دلا رہی تھی کہ وہ پھر کسی بہانے سے اسے کرن سے ملوا دے گی، اور یوں روتی بلکتی رفت کو چھوڑ کر ستوت اور بچے روانہ ہو گئے۔ شام میں رفیق صاحب رفت کو لینے پہنچ گئے، اور رفت ایک بار پھر دل پر کڑے پہرے بٹھا کر اپنے گھر کو چلی آئی۔ سارا راستہ خاموشی سے طے ہوا۔ گھر میں سب نے بڑے پرتپاک سے ان کا استقبال کیا۔ رفیق صاحب نے ان کی طبیعت کی خرابی کا کہہ کر سب کو چلتا کیا۔ وہ خود بھی رفت کے بغیر بڑے اداس اور ملول تھے۔ وہ رفت کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لائے۔ پورا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا۔ ہر طرف گلاب کے پھول سجے تھے۔ جگہ جگہ کینڈلز پڑی تھیں جنہیں رفیق صاحب نے روشن کرنا شروع کر دیا، اور کہنے لگے کہ تمہارے بغیر یہ کمرہ اندھیرے میں ڈوبا تھا، میرے دل کی طرح۔ رفت حیرت سے آنکھیں پھاڑے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک مجرم ہوتے ہوئے کسی کی محبت کی حقدار ہو سکتی تھی۔ اتنے بڑے جرم کے بعد محبت کرنے کا جرم، جس کی اس نے بہت بڑی قیمت چکائی تھی۔ اس گھر کے مکین اسے بہت عزت، مان اور محبت دے رہے تھے، اور وہ خود کو اس قابل نہیں سمجھتی تھی۔ رفیق صاحب اسے بٹھا کر اپنی بے قراری کا اظہار کر رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے مشکل سے یہ دن کاٹے ہیں رفت کے بغیر، اور ان کا دل کسی چیز میں نہیں لگا، یہاں تک کہ اپنے لاڈلے پوتے پوتی بھی ان کا دل نہ بہلا سکے۔ رفت کو خوشی کے ساتھ ہنسی بھی آ رہی تھی جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، پر رفیق صاحب کی نظریں تو جیسے اس کے چہرے پر چپک گئی تھیں۔ وہ بھی مسکرا کر کہنے لگے، ہنس لو، تم بھی ہنس لو، اس عمر میں عشق کا خناس جو بھر گیا ہے میرے دماغ میں۔ بچے الگ میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ رفت حیرت سے بولی، بچوں کو کیسے پتہ چلا؟ کیا مطلب کیسے؟ بھئی میری بے چینی دیکھ کر، اور کیسے؟ تو رفیق صاحب فوراً بولے، اللہ توبہ، آپ تو حد کرتے ہیں، بھلا بچوں کے سامنے کون اس طرح کرتا ہے؟ رفت بولی، ہمارے بچے تو ہمارے دوست ہیں، سب چلتا ہے یار، چھوڑو شادی کی ہے، ہر طرح کی پابندی سے آزاد ہیں ہم۔ رفیق صاحب ہنستے ہوئے رفت کا ہاتھ تھام کر بولے، ستوت کی زندگی کچھ کٹھن ہو چلی تھی۔ ابا کا مزاج بستر پہ پڑے پڑے خراب سے خراب تر ہو چلا تھا۔ کامل رات کو تھکا ہوا آتا اور خاموشی سے ابا کی گالیاں سنتا اور ان کے کام کرتا۔ اماں سے اب ابا کی دیکھ بھال ممکن نہیں تھی، وہ بھی اس مشقت سے کمزور ہو گئی تھیں۔ ایک بڑھاپا اور اس میں بیمار شوہر کی دیکھ بھال، اور ان کا بدصورت رویہ۔ ابا ستوت اور بچوں کو بھی نہ بخشتے تھے، اونچی اونچی آواز میں سب کو گالیاں دیتے۔ کوئی بھلا بھولا بھٹکا عیادت کے لیے آتا تو ابا کے مزاج کی وجہ سے دوبارہ ادھر کا رخ نہ کرتا۔ عادل نے ان حالات کو دیکھتے ہوئے اپنا ٹرانسفر کراچی کروا لیا تھا کہ کون روز روز ابا کا مزاج برداشت کرے، جبکہ وہ 15-20 دن میں ایک بار چکر لگاتا، وہ بھی 10-15 منٹ کے لیے کھڑے کھڑے۔ اس سب میں ایک دن اماں اچانک چلی گئیں۔ کسی کو یقین نہ آتا کہ یہ کیا ہو گیا۔ کامل اور ستوت پر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ کس طرح ہوگا سب اماں کے بغیر؟ وہ تھیں تو بڑا سہارا تھا ان کو۔ بہنیں آئیں اور بمشکل 10 دن ہی رکیں، باقی مہمان تو پہلے ہی جا چکے تھے۔ ابا کی وجہ سے کوئی کم ہی رخ کرتا یہاں کا۔ رشتہ دار بھی 3 دن تک بڑی مشکل سے آئے۔ گھر میں ہر وقت ابا کی گالیاں گونجتی رہتی۔ عادل اکیلا ہی آیا تھا، اور اب اس کی دلچسپی نہ تو ستوت میں تھی اور نہ ہی اپنی بیٹی کرن میں۔ ایسے میں کامل نے اسے اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر جانے کا کہا تو عادل نے صاف انکار کر دیا کہ وہی رکھے اس بچی کو۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے جا کر گھر کا ماحول خراب نہیں کرنا چاہتا۔ کامل نے ابا کے لیے ایک فل ٹائم میل
نرس کا انتظام کر دیا تھا جو کہ اس کی جیب پر بھاری پڑ رہا تھا، پر ابا کی دیکھ بھال اب پہلے سے زیادہ مشکل تھی۔ اکیلے کامل کے لیے اس نے اپنے اور ستوت کے اخراجات کم کر کے ابا کے لیے یہ بندوبست کیا تھا، اور ابا وہ اس میل نرس کو بھی بھگانے پر تلے تھے۔ وہ روز کامل سے ابا کی شکایت کرتا اور کامل اسے سمجھا بجھا کر چپ کرا دیتا۔ ایسے میں کامل نے ستوت کو کچھ دنوں کے لیے میکے بھیج دیا تاکہ وہ اور بچے اس گھٹن زدہ ماحول سے نکل کر کھلی فضا میں سانس لے سکیں اور رفت سے ملاقات بھی ہو جائے کہ اب مستقل طور پر کامل کی ذمہ داری تھی۔ اب وہ بچی رفت کے بھی نہیں کر سکتا تھا، رفت کے حوالے بھی نہیں کر سکتا تھا۔ کسی نئی زندگی شادی شروع ہوئی تھی اور نہ ہی کرن اس سے اتنا مانوس تھی کہ اس کے ساتھ رہ لیتی، اور وہ ستوت اور کامل کو اپنی ہی ماں باپ کے طور پر قبول کر چکی تھی۔ ستوت نے بہن کو پیغام بھیج دیا تاکہ وہ بھی بچوں سے مل سکے۔ یوں رفت کو بچوں سے ملنے کا موقع ملا ایک بار پھر، اور رفیق صاحب نے بھی کھلے دل سے رفت کو بچوں کے لیے شاپنگ کروائی اور بہت سے تحائف کے ساتھ رفت کو میکے روانہ کیا۔ اب زندگی ایک معمول کے مطابق گزر رہی تھی۔ ستوت کے وہی شب و روز تھے اور ذمہ داریاں، اور رفت کی زندگی پرسکون انداز میں پر بچوں کے بغیر بس کچھ دن اور بچوں کے ساتھ گزار پاتی۔ اب اس کی بیٹی کو معلوم تھا کہ وہ اس کی ماں ہے جو کبھی کبھار اس سے ملنے آ سکتی ہے۔ ہم اپنی پوری زندگی دل میں کوئی کسک لے کر جیتے ہیں، یا کوئی مجبوری ہمارے گلے پڑ جاتی ہے، کسی کی ضد اور انا ہمیں ہماری خوشیوں اور سکون سے محروم کر دیتی ہے۔ کئی زندگیاں برباد کر کے بھی اسے چین نہیں ملتا، یہ پھر کسی اور کے در پر کھڑی ہو جاتی ہے۔ انا آئی ہے، دروازہ کھولیں، اور کچھ لوگ خوشی خوشی اسے اندر بلا کر اپنا سکون برباد کر لیتے ہیں۔ تو میری پیاری ریڈرز، امید کرتی ہوں کہانی آپ کو اچھی لگی۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔